الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم۔ محترم حضرات، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشحالی اور مالداری پر آپ سے بات کر رہے ہیں، اور آج اس کا درس نمبر 5 ہے۔ ہم نے کل کوشش کی تھی کہ آپ کو یہ بتائیں کہ پیسے کس کس طریقے سے آتے تھے۔ اس میں سے ایک چیز اور رہ گئی تھی، وہ بات کر کے پھر آگے بات کرتے ہیں۔ پیسے آنے کا ایک ذریعہ بخاری، ترمذی، ابو داؤد، ان سب میں یہ حدیثیں موجود ہیں کہ ایک ذریعہ یہ ہوتا تھا کہ جو علاقے کسی بھی ملک کے وہ جنگ نہیں کرتے تھے، اس کے پہلے ہی وہ ہتھیار ڈال دیتے تھے، اور ہتھیار ڈالنے کی شرط یہ ہوتی تھی کہ ہم آپ کو لگام دیں گے، جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے۔ تو اس میں تقریباً 20-25 علاقے ہیں جو موٹے موٹے علاقے ہیں۔ یمن ہے، عمان ہے، حضرموت ہے، دومت الجندل ہے، جربہ ہے، ایلا ہے، مقدہ ہے، ادرا ہے، یہ سارے علاقے، ایسے اور 20 علاقے ہیں کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم کو آپ کی شرط منظور ہے، جو ٹیکس آپ ہمارے اوپر لگائیں گے ہم اس کو پے کریں گے۔ یہ بھی ایک انکم کا ذریعہ تھا۔ یہ ایک الگ بات ہے، میں ابھی اور ساری انکم کی بات کرتا ہوں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی خصوصیات میں تھی کہ آپ اس میں سے جو چاہیں خود رکھ لیں اور جو چاہیں جو ہے وہ خرچ کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب مالوں میں سے ایک پیسہ بھی اپنی ذات پر استعمال نہیں کرتے تھے۔ زیادہ تر مسلمانوں کے لیے پھر اسلامی حکومت بن چکی تھی، سرکار کو چلانے کے لیے یہ سارے پیسے استعمال ہوتے تھے۔ تو یہ وہ مختلف ذرائع تھے کہ جن کے ذریعے جو ہے وہ آمدنی ہوتی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ کل ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ وہ جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں کیا مال ملا، کتنا ملا، اور ہر جو مال غنیمت کہلاتا ہے اس میں سے 1/5 حصہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے، اور ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں خود شریک ہوتے تھے، جس کو غزوہ کہتے ہیں۔ ایک غزوہ کہلاتا ہے، ایک سریہ کہلاتا ہے۔ سریہ وہ ہوتا ہے جس میں صحابہ گئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں شامل نہیں ہوئے۔ کل ملا کر کے میں نے کل یہ بات کہی تھی کہ 82 جنگیں، جھڑپیں، دبش، بارڈر سیکیورٹی، یہ ساری کارروائیاں 82 ہوئی ہیں 9 سال کے اندر۔ تو اس میں جو سریہ ہے تو وہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حصہ وہ ملتا تھا جو آپ بحیثیت مجاہد کے ہوتا تھا، اور 5واں حصہ 20% وہ ملتا تھا جو ٹوٹل جو اس میں جو بھی چیزیں آتی تھی۔ اب پیسہ ہی نہیں آتا تھا کیونکہ پیسہ کا رواج تو کم تھا، سونے ہیں، چاندی ہیں، سامان ہیں، تو وہ 1/5 جو 20% آتا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بھی ایک بڑا حصہ، یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ 99% حصہ اس 1/5 کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں ضرورت کے تحت کرتے تھے۔ سن 2 ہجری میں، کیونکہ 1 ہجری کی تو میں نے بات بتائی تھی کل آپ کو کہ جب مدینہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو 1 سال تک کوئی بھی کارروائی نہیں ہوئی، کیونکہ پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرنا تھا۔ مدینے میں مضبوطی کا ذریعہ آپ نے 2 اختیار کیا کہ ہم سرکار ہماری اور اسلامی حکومت جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اس کے لیے آپ نے 2 طریقہ اختیار کیا تھا۔ پہلا یہ تھا کہ مسجد نبوی کو ایک مرکز بنایا جائے اور یہاں سے دین کا پرچار بھی ہو، مسلمانوں کی اصلاح بھی ہو اور لوگ عبادت بھی کریں، اور یہیں پر آ کر فتاوے بھی دیے جاتے تھے، یہیں پر جو ہے عدالت بھی لگتی تھی۔ یہ تو آج مسجد جو ہے نا وہ صرف زیادہ مکتب چل جاتا ہے اور نماز پڑھنا،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں سب کچھ ہوتا تھا، علاقائی پرابلم آتی تھی، ان کی میٹنگیں ہوتی تھی، بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو 1 سال تو ایسے ہی چلا گیا، اور دوسرا کام آپ نے یہ کیا تھا کہ جو قریب کے لوگ تھے، جو اپنے آپ کو دادا سمجھتے تھے اور بہت طاقتور سمجھتے تھے، زیادہ تر یہودی خاندان تھے، ان کو بلا کر کے ایک معاہدہ کیا گیا، زبردست قسم کا معاہدہ، کہ دیکھیں مدینے میں اگر کوئی، اس کی 1-2 باتیں بتا رہا ہوں، ورنہ اس میں تقریباً 27 باتوں پر صلح ہوئی ہے، کہ مدینے پر اگر کوئی حملہ کرے گا، خطرہ، کیونکہ ہر وقت حملے کا خطرہ رہتا ہی رہتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اگر گاؤں والوں کو، شہر والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بندہ جو باہر سے آیا ہوا ہے یہ ہمارے شہر کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، تو لوگ خود بخود کیا کریں گے، اس کے ساتھ جڑیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا، اور بلا کر کے بات کی کہ مدینے پر اگر حملہ ہوتا ہے تو سب لوگ مل کر کے جو ہے کیا کریں گے، اس کا دفاع کریں گے۔ تو یہ اتنا تگڑا معاہدہ تھا کہ اس سے مدینے کے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے۔ تو یہ 2 طریقے کے بعد اب دوسرا سا جب سال شروع ہوا تو آتی تھی نیوزیں، کیونکہ سب انتظار میں تھے کہ کسی طریقے سے جو اسلام کا پیغام مدینے میں لگ رہا ہے اس کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا جائے۔ تو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بھی کوشش کرتی تھیں، ملکی سطح پر بھی لوگ پلان بناتے تھے، ادھر قریش جو ہے وہ مکہ درد سر بنا ہی ہوا تھا، تو ان کو جیسے ہی معلوم ہو جاتا تھا اللہ کے رسول کو کہ یہاں سے پلاننگ، کیونکہ یہ سب اللہ ان کو بتا دیتا تھا، جبریل امین کے ذریعے باتیں معلوم ہو جاتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیکریٹ میٹنگیں ہو رہی ہیں اور یہ آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ قبل اس کے وہ حملہ کریں، ہم ان کے پہلے جا کر کے پہنچ جائیں، تو وہ سمجھتے تھے بہت تیاری سے بندہ ہے، تو نفسیاتی طور پر جنگ ہو جاتی تھی، اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ اسلام غالب ہو جاتا تھا۔ اکثر یہ نقلہ ہے، اس میں حضور خود شامل نہیں ہوئے ہیں، سن 2 ہجری کی بات ہے کہ یہ سب سے پہلے گویا کہ جنگ بدر سے بھی پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ تو قافلے والے جو ہے وہ مال اکٹھا کر رہے تھے مدینے پر اٹیک کرنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ ان کو جو ہے وہ نصیحت ملے، تو بہت سی کھجوریں اور چمڑے کی کھالیں، تجارتی سامان، کیونکہ یہ تجارتی قافلہ تھا، تو اس میں وہ چیزیں حاصل ہوئی۔ پھر اس کے بعد ایک بڑا مارکا ہوا، جنگ بدر۔ تو جنگ بدر سب سے پہلی اور سب سے اہم جنگ ہوئی، جس میں مدینے کے لوگ شامل ہوئے، اور پوری جو مجاہدین کی ٹیم تھی وہ 313 پر مشتمل تھی۔ آپ لوگ اس کو بار بار سنتے رہتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے جتنے بھی کفار قریش کے سردار تھے، 2 آدمی کو چھوڑ کر کوئی بھی اس جنگ میں بچا نہیں، اور ایک دن پہلے اللہ نے اپنے نبی کو اطلاع دے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل جب آمنے سامنے بات ہوگی، یہ جگہ پہ فلاں آدمی مارا جائے گا، یہ جگہ پہ فلاں آدمی مارا جائے گا، یہ جگہ پہ فلاں آدمی مارا جائے گا، ایک ایک کی جگہ بتائی کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر یہ آپ کے جو دشمن تیاری ہو کر آئے ہیں، اور یہ اتنے فخر سے آئے تھے کہ جب جنگ جیتیں گے تو ٹکا پارٹی ہوگی، ناچنے والیاں بلائی گئی تھیں کہ جب جیتیں گے تو مہینہ 2 مہینہ مدینے میں جشن منایا جائے گا، جیسے کوئی آدمی جیت کے اس پہ فخر پہ ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے خطرناک جنگ تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے سردار مارے گئے، کوئی بچا ہی نہیں اس جنگ میں، اور 72 لوگ شہید ہو گئے، مطلب 72 لوگ ان کے مارے گئے۔ اس مجاہدین کا کوئی خاص نقصان نہیں ہوا۔ اس میں جو ہے وہ بہت اسلحہ، کیونکہ جو لوگ مارے گئے اسلحہ چھوڑ کر کے گئے، اور اسلحہ ایک بہت بڑی پونجی ہوتی تھی، اسلحہ ملا، اور 150، کیونکہ 1000 آدمی آئے تھے، جو بھاگ گئے، جو بھاگ کے بچ گئے اپنے آپ کو چلے گئے، 150 اونٹ ملے، اس میں 10 گھوڑے جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگے،
بہت زیادہ کپڑے، چٹائیاں، کھانے کے سامان، اور اس کے بعد جو لوگ پکڑ گئے، پکڑنے کے بعد ان پہ شرط یہ رکھی گئی کہ اگر آپ اپنے آپ کو، جس کو آپ کہتے ہیں قیدی، تو قیدیوں میں کیا کیا جائے ان کو، کیونکہ کوئی جیل تو ہوتی نہیں تھی، رکھا کہاں جائے، تو یہ ہوا کہ اس کو ایک ایک آدمی کے حوالے کیا جائے کہ اپنے گھر میں ان کو رکھیں۔ نصیحت کر دی گئی بڑے قیدی ہیں لیکن جو خود کھانا وہی ان کو بھی کھلانا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، لمبی چوڑی بات ہے، بہرحال بات میں یہ طے ہوا کہ اگر کوئی آدمی پیسہ دے کر کے اپنے آپ کو کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، تو اس کو چھوڑ دیا جائے، جس سے جو طے ہو جائے وہ آپ پیسہ ان سے لے لیں۔ تو وہ ایک بڑا دریا جو ہے وہ ادھر سے آمدنی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی اسی جنگ میں پکڑے گئے، اور وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ وہ ہار لے کر کے آئے فدیہ دینے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ حضور کے داماد تھے وہ، اور وہ ہار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ وہ ہار جب حضور نے دیکھا تو حضرت خدیجہ بھی یاد آئیں۔ بہرحال وہ شریف آدمی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سفارت بھی کی، تو ان کو بھی چھوڑا گیا اور ہار بھی ان کے حوالے کر دیا گیا۔ بعد میں وہ جو ہے وہ پلٹ آئے۔ تو اس طریقے سے جنگ بدر میں یہ سامان حاصل ہوا۔ اس کے بعد غزوہ بنی قینقاع، واقعی نے لکھا ہے، اوپر والی روایت ابن ہشام کی ہے۔ یہ بنی قینقاع جو ہے تب یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ ایک طرف تو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوا تھا، اور دوسری طرف دوسرا گیم کھیلتا تھا کہ باہر والوں کو یہاں کی اطلاع دینا اور ان لوگوں کو ابھارنا، ان کی طاقت کتنی ہے، کیا ہے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اطلاع ملی کہ یہ اندر اندر کیا کر رہے ہیں، منافقانہ حرکت کر کے اسلامی مشن کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان سے بھی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملی کہ آپ ان سے خود نپٹ لیجئے، لیکن یہ بہت خطرناک لوگ ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ قریب کا علاقہ تھا مدینے سے، پھر ان کے اوپر چڑھائی ہوئی، خیر یہ لوگ شکست کھائے۔ تو ان کی جو زمینیں جتنی تھیں ساری کی ساری زمینیں کیا ہو گئیں، قبضے میں آ گئیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پرماننٹ آمدنی کا ذریعہ بن گیا، اور اس پہ کھیتی کی جانے لگی۔ تو جو صحابہ اس میں شامل تھے ان کو دیا گیا، بہت سی دکانیں ان کی تھیں اس علاقے میں، بازار تھی، پوری بازار پر قبضہ ہوا، اور جو اسلحہ تھا اس پر قبضہ ہوا، اور ان کو اس علاقے سے دستبردار کر دیا گیا۔ یہ واقعی نے نقل کیا ہے۔ اس کے بعد غزوہ سویق، غزوہ سویق ایک ایسی جنگ ہے، سویق کہتے ہیں ستو کو، ستو جو بنتا تھا اب تو خیر بنتا ہی نہیں ہے۔ تو عربوں کی ایک بڑی اچھی غذا تھی ستو، کیونکہ ستو میں ہم لوگ بھی بچپن میں راب ملا کر کے کھاتے تھے، میٹھا ہو جاتا تھا تو وہ حلوہ کی طرح ہو جاتا تھا، اور بہت پیٹ میں ٹھہرتا تھا وہ ستو، ٹھنڈا بھی بہت ہوتا تھا، گرمیوں میں بہت کھایا جاتا تھا ستو، تو وہاں بہت گرمی ہوتی تھی تو ستو ان کی مین غذا تھی۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، کھجور کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ستو میں ملا لیتے تھے، اور پانی ملا کر کے وہ حلوہ کی شکل ہوتی تھی۔ تو اس جنگ میں اتنی بڑی مقدار میں ستو ملا کہ اس کا نام ہی جو ہے ستو والی جنگ ہو گیا۔ تو بڑی مقدار جو ہے ستو کی آئی، مطلب اگر اس کو سال بھر بھی کھاتے سارے لوگ تو بھی جو ہے وہ ستو ان کے لیے کیا تھا، کافی تھا۔ تو یہ ایک بڑی مقدار میں غزوہ سویق میں ہوا، اس کو ابن ہشام نے نقل کیا ہے۔ اس کے بعد 3 ہجری میں غزوۃ القدر ہوا، یہ واقعی نے نقل کیا ہے کہ اس میں بہت سے سامان جہاں ملے، وہاں 1500 اونٹ جو ہے یہ لوگ اس علاقے سے پکڑے گئے، اور کچھ جو ہے وہ جو لوگوں کے فوجی تھے ان کے اونٹ تھے۔ بہرحال 1500 اونٹ جو ہے وہ ملے۔ اب ان سب کا 5واں حصہ کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور جس میں خود شریک ہیں اس میں ایک حصہ اپنا بحیثیت مجاہد کے بھی ہے۔ پھر 3 ہجری میں ہی ایک چھوٹا سا اور سریہ ہوا جس میں حضور خود لے گئے اور صحابہ کو بھیجا، تو سریۃ القرظہ کہلاتا ہے۔ اس میں یہ لوگ جو ہے غالباً سونار تھے، اور چاندی کی ایک بڑی مقدار جو ہے نا یہاں سے حاصل ہوئی۔ میں نے کوشش کیا کہ معلوم ہو کہ کتنی ہے، کتنی چاندی ملی، لیکن وہ معلوم نہیں ہو سکا مجھے۔
اس کے بعد 3 ہجری میں جو بڑی جنگ ہوئی وہ غزوہ احد ہوا، کیونکہ جب جنگ بدر میں یہ ہارے تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے بہت بڑی تیاری سے آئے۔ بہرحال یہ جنگ ایسی ہوئی جس سے مسلمانوں کو بھی نقصان ہوا اور مسلمانوں کے بھی 70-75 آدمی مارے گئے، اور کوئی بھی سامان اس میں جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ نہیں لگا، اور دونوں طرف پلڑا تقریباً برابر رہا۔ بہرحال یہ بعد میں جو ہے وہ آگے ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کمنٹ کیا ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کفار قریش جنگ جیت گئے، جنگ جیتنے کے بعد انہوں نے مدینے پر قبضہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جنگ جیتی نہیں گئی، ٹھیک ہے، جنگ میں پلڑا ایک پہلے مسلمانوں کا بھاری ہوا، پھر جو ہے وہ کافروں کا بھاری ہوا، لیکن آخری نتیجہ جو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں رہا، لہذا مدینے کے اندر ان کے گھسنے کی ہمت نہیں ہوئی، تو اس میں کوئی بھی جو ہے مال غنیمت ہاتھ نہیں لگا۔ اس کے بعد غزوہ بنی نذیر، یہ بھی یہودیوں کا قبیلہ تھا، ان کا بھی وہی کام تھا کہ قریش سے ملے رہنا، ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلا رہنا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، نعرہ مارنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور اندر اندر جو ہے وہ کفار قریش کے ساتھ ہیں۔ اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نپٹ لیجئے، یہ آپ کے لیے بہت خطرناک ہے، کیونکہ یہ آپ سے لگے ہوئے ہیں، یعنی مدینے سے لگا ہوا علاقہ ہے۔ تو بنو نذیر کی جنگ 3 ہجری میں ہوئی، جس میں جو ہے وہ 50 زرہ حاصل ہوئی، 50 خوف ملے، 340 تلواریں حاصل ہوئی، اور یہی وہ زمین تھی جو 3 ہجری میں مسلمانوں کے ہاتھ لگی، اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا بھی خرچہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھیتی کا خرچہ، کیونکہ جب زمین ہاتھ لگتی تھی تو وہ ہمیشہ کے لیے کھیتی کا ایک معاملہ حل ہو جاتا تھا، اور بہت سی کھجوریں، اناج، شہد، بہرحال ایک بڑی مقدار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگی، اور اتنا آتا تھا خرچہ اس سے کہ صحابہ کا جو لوگ اس میں شامل تھے اس مہم میں، ان کو بھی جو زمینیں ملی اس سے کھیتی میں سال بھر کا غلہ جو ہے اس میں سے پیدا ہوتا تھا۔ اس کے بعد غزوہ ذی قرد ہے، چھوٹا سا غزوہ ہوا ہے، اس میں جو ہے برچھی جو مارتے ہیں وہ، اور بہت بڑی مقدار میں کپڑا حاصل ہوا۔ اسی طرح غزوہ مریسی کہلاتا ہے، اس میں بہت ہلکی سی جنگ ہوئی ہے، لیکن اس میں 12,000 اونٹ جو ہے وہ ہاتھ لگے، 5,000 بھیڑ ہاتھ لگے، ہتھیار، اور بہت بڑی تعداد جو ہے وہ غلام بنے، قیدی بنے۔ واقعی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد بنی قریظہ، تو ایک بنی قینقاع، ایک بنی نذیر، ایک بنی قریظہ، یہ تینوں یہودیوں کے قبیلے تھے، اور جن کی ایک ہی سوچ تھی کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے بھی رہنا ہے اور ان کے خلاف کارروائی بھی کرتے رہنا ہے۔ بہرحال ان سے بھی جنگ ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بھی جائیدادیں ملی، کیونکہ یہ تینوں علاقے مدینے سے لگے ہوئے تھے۔ تو اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جو اطراف میں زمینیں تھیں سب کیا ہو گئی، وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، کھیتی باڑی، اور ان سب پر قبضہ ہو گیا، اور کھیتی کرنے کے لیے ایک بہترین جو ہے وہ ذریعہ ہو گیا۔ تو بڑی مقدار میں جو ہے اس میں جائیدادیں ملی، اس میں بھی تقریباً 1,500 تلواریں ملی، 3,000 جو ہے وہ زرہیں ملی، 2,000 نیزے ملے، اور 1,500 ڈھال جس سے تلوار روکی جاتی ہے، اس کو بھی واقعی نے نقل کیا ہے۔ اس کے بعد غزوہ خیبر میں بڑی رقم جو ہے وہ کیش ملی، اور کھانے پینے کے بہت سامان، گھی کا ذکر ہے، مکھن کا ذکر ہے، شہد کا ذکر ہے، تیل کا ذکر ہے، روغن ہے، چمڑے کی چٹائی ہے، اور سونے کے سکے ہیں، زیورات ہیں، یہ سارے کے سارے۔ اور ایک بہت بڑا ان لوگوں کو جب اندیشہ ہوا، واللہ عالم، اس وقت یا اس کے پہلے سے انہوں نے اپنے خزانوں کو کیا کر دیا، زمین میں گاڑ دیا، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ ہم جنگ ہار بھی جائیں تو یہ جو مال ہے یہ ان کے ہاتھ نہیں لگے۔ یہ آپ لوگوں کو جو کبھی کبھی پتہ چلتا ہے کہ زمین میں خزانہ ملا، اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ حفاظت کا ایک ذریعہ نہیں ہوتا تھا، اور دوسرا جب خطرہ ہوتا تھا کہ جنگ کا، تو دشمن کے ہاتھ مال نہ لگے، اس کو زمین میں کیا کرتے تھے، گاڑ دیتے تھے۔ تو انہوں نے بھی گاڑ دیا، اور وہ جو ہے وہ سارا خزانہ کا پتہ چل گیا،
کہ کس کس جگہ گڑا گیا ہے، اور وہ سارا کا سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگا ہے۔ اس کے بعد جو پوری جنگوں میں جو سب سے زیادہ جس میں مال غنیمت حاصل ہوا وہ جنگ حنین ہے۔ جنگ حنین میں تقریباً 6000 قیدی پکڑے گئے اور 24,000 اونٹ پکڑے گئے اور 40,000 بکریاں پکڑی گئیں اور 4,000 اونٹیاں چاندی نقد پکڑا گیا۔ تو یہ وہ بنیادی جنگ، جیسے فتح مکہ ہے، فتح مکہ میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ مال غنیمت کے طور پر حاصل نہیں ہوئی اور نہ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، بلکہ پورا ملک ہی کیا ہو گیا، یعنی پورا شہر ہی مکہ جو ہے وہ گویا مال غنیمت کی شکل میں آ گیا۔ تو اس طریقے سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انداز میں آمدنی ہوتی تھی۔ لیکن میں آپ کو پھر یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی کل ہم انشاءاللہ یہ بات کریں گے کہ اتنا پیسہ، یہ تو بہت بڑی رقم ہو گئی، یہ سب 9 سال کے اندر ہی ہوا ہے۔ اتنی بڑی رقم ہونے کے باوجود پھر یہ بات ہونا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقہ تھے، وہ حدیثیں بھی صحیح ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ضعیف حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ وہ فقر و فاقہ کیوں ہوتا تھا اس کی انشاءاللہ وجہ بتائیں گے، اور کچھ باتیں ایسی بھی ہیں فقر و فاقہ میں کہ جو ایمرجنسی صورتحال ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے ہوا۔ بہرحال کل انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کر لیں گے، اور کل ہو سکتا ہے وہ آخری پارٹ ہم بات کریں کہ آخر فقر و فاقہ کیسے ہوا، اتنے اچھے اتنا مال جس کو حاصل ہوا تو ارب پتی ہو جانا چاہیے، اس کے باوجود بھی ایسا کیوں ہوا، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ اور یہ پھر بتا دیں کہ 5واں حصہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں ذکر ہے اس کا، اور ایک حصہ بحیثیت مجاہد کے ملتا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آمدنی کا ذریعہ تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔